صافی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے انتخابات کی تاریخ سامنے آ گئی تو بے چین سیاست کو قرار مل جائے گا؟ بے چین سیاست کو تو قرار ملنا ممکن نہیں ہے، حتیٰ کہ تھنک ٹینک کو قرار نہیں ہے تو آپ پوری سیاست کی بات کر رہی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس اعلان کے نتیجے میں سیاست میں کوئی ٹھہراؤ آ جائے گی، بلکہ مجھے تو سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جس طرح سلمان غنی صاحب نے کہا کہ استحکام پارٹی بھی آج اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے پنجاب میں، مسلم لیگ نون مظاہرہ کر چکی ہے، پرویز خٹک کی جماعت خیبر پختونخوا میں مسلسل ان کے جلسے جلوس جاری ہے، مولانا کی جماعت بھی گاہے بگاہے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہے، جماعت اسلامی بھی میدان میں ہے۔ ایک جماعت ہے جن کو سانپ سونگھا ہوا ہے، تو وہ اگر نہیں آ رہی ہے خود سے، دیکھیں ابھی مجھے تو کوئی آفیشل کہیں سے نظر نہیں آیا، میری نظر سے تو یہ کوئی خبر نہیں گزری ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکا گیا ہے۔ لیڈرشپ جیل میں ہے۔ ہم نے تو ماضی قریب میں دیکھا تھا کہ لیڈرشپ اگر جیل یا ایگزائل میں بھی ہو تو ان کے لوگ پھر بھی موجود تھے، وہ جو دباؤ کو برداشت کرتے رہے ہیں۔ 2018-17 کی بات کرنا یہاں پہ ناگوار گزرتا ہے، لیکن بات کرنی پڑتی ہے۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ میں تین اہم لوگ تھے، ان کو پورے ریس سے باہر کیا گیا 2-3 ہفتے پہلے عام انتخابات کے انعقاد سے، اور پھر بھی مسلم لیگ نون کی پوری جو قیادت تھی یا ان کی جتنی بھی پارلیمانی پارٹی تھی، جو امیدوار تھے وہ موجود رہے۔ محکمہ زراعت کی سختی آ رہی، ادھر ادھر سے ان پہ اور بھی دباؤ پڑتے رہے، لیکن وہ اپنے کمپیننگ بھی کرتے رہے، انہوں نے انتخابات کا بائیکاٹ بھی نہیں کیا، انہوں نے جمہوریت کے پہیے کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ تو درست اور صحیح راستہ یہی ہے کہ یہ جماعت بھی اتنا زیادہ دل برداشتہ نہ ہو۔ سیاسی جماعتوں پہ یہ اس قسم کے واقعات اور اس قسم کے حالات آتے رہتے ہیں، ان کو جواں مردی سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور جب ابھی تک یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا ہے کہ ان کی جماعت یا ان کے قائد پہ کوئی پابندی ابھی تک تو عائد نہیں ہے، جب عائد ہوگی تو ریپلیسمنٹ ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا تھا کہ نواز شریف صاحب کی عدم موجودگی میں کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ نے پورا جو ہے اپنے پارٹی کا اور انتخابی عمل کا ایک پوری ذمہ داری قبول کی تھی۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، بہت کئی مثالیں ہیں ہمارے سامنے۔ تو اس جماعت کے لوگوں کو تو کسی نے نہیں روکا۔ اس دن اسد قیصر صاحب اور علی محمد صاحب چلے فاتحہ ہی کے لیے آج ان کی وضاحتیں آ رہی ہے کہ وہ کسی سیاسی مفاہمت کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے در پہ حاضر نہیں ہوئے تھے۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ شاید فاتحہ ہی کے لیے آئے ہوں گے، لیکن وہ کل عام تو گھوم پھر رہے ہیں۔ پنجاب میں شفقت محمود جیسے قداور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کراچی میں لیڈرشپ موجود ہے، خیبر پختونخوا میں موجود ہے، بلوچستان میں پہلے سے پی ٹی آئی کی زیادہ کوئی پارلیمانی یا ان کی جو مقامی جماعت اتنی زیادہ متحرک نہیں تھی۔ قاسم سوری صاحب کا مجھے نہیں پتا کہ کہاں پہ وہ موجود ہے انقلاب برپا کرنے کے بعد، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماحول اگر بن رہا ہے تو اس میں اس جماعت کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے، نہ کہ اس بات کو ابھی سے تسلیم کر لینا کہ نواز شریف صاحب ہی آنے والے دور میں پاکستان کے وزیر اعظم ہے، لہٰذا کسی کمپیننگ کی یا کسی انتخابی عمل میں شمولیت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ابھی سے ہار ماننا یہ سیاست کی ہار ہے، یہ ان لوگوں کو اپنی سیاست کو اس طرح مرنے نہیں دینا چاہیے، ان کو میدان میں رہنا چاہیے اور کوشش جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ صافی صاحب، آپ کی نظر میں امریکہ کی دلچسپی کیا ظاہر کرتی ہے؟ جی، امریکہ کی دلچسپی کے حوالے سے تو بات ہو گئی۔ جو محترمہ ایاز صاحب ناراض ہوئے، مجھے تو نہیں پتا کہ ان کو کون سی بات بری لگی۔ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، میں نے تو صرف یہی کہا، حوصلہ بڑھانے کی بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف اگر ایک سیاسی جماعت ہے تو اگر چند لوگ ان کے اندر ہے تو باقی لوگوں کو جو باہر ہے، صدر پاکستان آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا رہنما ہوں،
پاکستان تحریک انصاف سے میرا تعلق ہے وہ ان باتوں کو اٹھائے. اگر ایاز صاحب نہیں اٹھا سکتے, سول سوسائٹی اس پہ بات نہیں کر سکتے, ہم نہیں بات کر سکتے, باقی لوگوں کو منع کیا گیا ہے, تو وہ اس معاملے کو اٹھائے. اور جو رہی صحیح ان کی قیادت ہے, میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی شمولیت ہو. اور میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ جو اڈیالہ میں قید ہے ان کے ساتھ کوئی آپ کی وضاحت آگے صاحب صاحب. امریکہ کے سوال پر جواب چاہتی ہوں آپ کا. جی آپ کا وہ میں دے دیتا ہوں جواب, امریکہ کے حوالے سے بھی جواب دے دیتا ہوں. لیکن یہ جو اس طریقے سے دیکھیں, اگر ہم سیاست کو ایک فرقہ سمجھیں گے تو پھر ہم فرقہ پرستی کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی بات کو صحیح تسلیم کریں گے, اپنے فرقے اور اپنے لیڈر کو ہی درست خیال کریں گے, اور دوسری کی بات اور دوسرے کے خیالات کو اس پہ ہم تبرہ بھیجیں گے. سیاست دیکھیں فرقہ پرستی نہیں ہے, سیاست سیاست ہے. تو سیاست کو سیاست کے طریقے سے اگر ہم کریں گے اور ہم ڈسکس کریں گے تو ہمیں ایک دوسری کی بات بھی سمجھ آئے گی. میری بات غلط ہو سکتی ہے لیکن اس پہ اس قدر غصہ ہونا, مجھے بات سمجھ آ گئی جو ایاز صاحب نے بات کہی ہے, اس پہ میں آئندہ کوشش کروں گا کہ ان کی بات شاید مجھ سے زیادہ اس میں وزن ہوگا, میرے بات میں وزن نہیں ہوگا, لیکن میرا ایک خیال تھا, میری ایک رائے تھی, اس کا میں نے اظہار کیا. امریکہ کی آپ بات کر رہی ہے, دیکھیں امریکہ کا اس خطے میں ہمیشہ سے دلچسپی رہی ہے اور دلچسپی رہے گی. ان کا تو زیادہ جو مجھے میرے معلومات کے مطابق جو ملاقات ہوئی ہے نگران وزیر اعظم سے, اس میں سر فہرست جو ہے افغان مہاجرین کی واپسی, اور یہاں پہ جو لوگ یورپ یا امریکہ جانے کے لیے افغانی شہری موجود تھے ان کے حوالے سے ان کی زیادہ بات چیت رہی ہے. اور ظاہر ہے امریکہ وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو جمہوریت کا بڑا چیمپئن سمجھتا ہے, تو پاکستان پہ وہ اس حوالے سے بھی دباؤ بڑھانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں جلد از جلد انتخابات کا انعقاد ہو. لیکن اب ظاہر ہے یہ باتیں جو ہونی ہے وہ امریکہ کی مرضی سے اب نہیں ہونی, کیونکہ امریکہ کے حوالے سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا رویہ کچھ اور ہے, اور وہ جو اپنا ان کا ایک سکیجول ہے, ایک شیڈول ہے, ایک طریقہ کار ہے, اس کے تحت جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ جنوری کے آخر میں یا فروری کے آغاز میں ہو سکتے کہ انتخابات ہو, تو میرے خیال میں امریکہ کا عمل دخل تو ضرور رہتا ہے, لیکن اس قدر انفلوئنس نہیں رہے گا کہ اس کے ہی تحت یا امریکی خواہش کے تحت ہی پاکستان کا سیاست کا قبلے کا رخ جو ہے وہ متعین کیا جائے. اب بہت سارے فیکٹر اور ہو گئے ہیں, اسپیشلی امریکہ کا اسرائیل وار میں انوالو ہونا, پاکستان کی چین کے ساتھ قربت کا ہونا اور روس کے ساتھ قریب ہونا, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ امریکی کردار کو پاکستان کی سیاست میں محدود کر رہا ہے. ختم تو نہیں کر سکتا لیکن محدود ضرور کر رہے, تو مجھے ایک معمول کی سفارتی ان کی جو ہے سرگرمی لگی ہے. صافی صاحب آپ کی نظر میں اس جنگ کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں, کیونکہ اسرائیل کے وزیر اعظم کی جانب سے دھمکیوں کا سلسلہ تو اسی طرح سے جاری ہے. مریم, جنگ کے نتائج تو تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتے, اور وہ تباہی اور بربادی ہم دیکھ رہے ہیں. یوکرین کے معاملے پر مغرب جس طرح سینہ کوبی میں لگا ہوا ہے, اسی مغرب کو فلسطین میں مرتے بچوں پہ ان کی کوئی بھی آنکھ سے آنسو تو کیا, ہمدردی کے دو بول بھی ان کے منہ سے نہیں نکل پا رہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہے ہم بہت کمزور پوزیشن میں ہے, مالی طور پہ, ہم علمی طور پہ, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہم مغرب کے بہت پیچھے ہے. ہم مغرب کے سامنے ہماری جولی ہمیشہ سے پھیلی ہوتی ہے. وہ کیوں کر مسلمانوں کی اس حالت پہ یا فلسطینیوں کی یا کشمیریوں کی ایسی حالت پہ وہ ہمارا ساتھ دیں گی. صرف اسرائیل کی دیکھیں اکانومی 500 ارب ڈالر کی ہے, وہ دنیا کی ضرورت اپنے آپ کو بنا چکے ہیں, اور ہم علم و تمدن میں ان سے سینکڑوں سال پیچھے ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کمزور ممالک یا کمزور اقوام کی
اس قدر بے دردی سے نسل کشی پہ خاموش رہے، حتیٰ کہ آج یہودی گروپس جو ہے وہ بھی چیخ پڑے، وہ آزاد فلسطین کے حق میں بول پڑے۔ امریکہ کے نیو یارک شہر میں فلسطینیوں نے جو وہاں کے گرینڈ اسٹیشن ہے اس کو بند رکھا، فرانس میں لوگ نکلے جس میں بڑی تعداد میں یہودی تھے، آپ نیدرلینڈ کی بات کریں، آپ جرمنی کی بات کریں، مسلم ممالک میں جو ہو رہے احتجاج، جس طرح پاکستان میں آج جماعت اسلامی نے احتجاج رجسٹر کرنے کی کوشش کی، وہ اپنی جگہ پہ اس کی اہمیت ہے، لیکن مغرب خود چیخ پڑا ہے، اور دوسری جانب اسرائیل کی ظلم و بربریت میں روزانہ کی بنیاد پہ مزید اضافہ ہو رہا ہے، وہ زمینی طور پر حملوں کے لیے وہ آمادہ ہو چکا ہے، غزہ کی پٹی کا بلیک آؤٹ ہو چکا ہے، لینڈ لائن، موبائل فون، سوشل میڈیا، سیٹلائٹ چینل، ہر چیز وہاں پہ بند کر دی گئی، جو خوراکی مواد کی سپلائی تھی وہ تو پہلے سے بند ہو چکی ہے، لیکن دنیا کو چپ کا جو ہے ان کو ایک دورہ پڑا ہے، اور ان تمام جو اسرائیل کی جو یہ ظلم ہے اس پہ خاموشی ہے۔ بجا طور پہ اقوام متحدہ میں جو قرارداد پاس ہوئی ہے وہ ایک اچھی بات ہے، اور نوٹ کرنے والی بات ہے کہ اس میں وہی 140 ممالک جو چین اور روس کے بلاک میں، جنہوں نے حال ہی میں انہی 140 ممالک، لگ بھگ انہی ممالک نے چین کے BRI فورم میں ابھی انہوں نے شمولیت کی تھی، اور وہی ممالک ابھی چین اور روس اور سعودی عرب اور پاکستان جیسے ممالک، عالم اسلام مسلم کی خاموشی ایک المیہ ہے۔